شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے فضائل و اشہر الثلاثہ، یعنی 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان کے فضائل اس کتاب میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کتاب میں شیخ صدوق مولا متقیان امام علی ابن ابی طالب کا رمضان المبارک کے بارے میں ایک خطبہ وہاں پہ نقل کیا ہے، 2-3 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی دوسرے مہینوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح اہل بیت علیہم السلام دوسرے تمام لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ اہل بیت علیہم السلام اور ہمارے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یعنی وہ فضائل اور فضیلت کے اعتبار سے عرش تا فرش ایک فاصلہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رمضان دوسرے مہینوں سے اتنا فضیلت رکھتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی خطبے میں ذکر ہوا ہے کہ ولایت اہل بیت علیہم السلام بھی شب قدر میں مقدر ہوئی ہے۔ کتنا اہم بات ہے۔ لہذا رمضان المبارک انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور بہت زیادہ فضیلت کا جو ہے وہ حامل مہینہ ہے۔ اسی طرح پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں بھی، ان کے خطبہ میں بھی یہی ذکر ہوا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ ماذا تستقبلون۔ بعض روایات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ ما تستقبلون یا ماذا یستقبلکم، یعنی سبحان اللہ کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، یا وہ دوسری اس روایت کے مطابق کہ جو ہے وہ تمہارا کون جو ہے وہ استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ تو اصحاب میں سے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کوئی یعنی وحی نزل او عدو حضر، یعنی کوئی وحی اترنے والی ہے یا دشمن سے کوئی جنگ ہونے والی ہے، یعنی کوئی حکم جہاد آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے یغفر فی اول رمضان لکل اہل القبلہ، یعنی ایک رمضان یعنی آ رہا ہے جس ایسا مہینہ ہے رمضان جس کے اول میں تمام اہل قبلہ کو یعنی بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اتنا بافضیلت اور باعظمت مہینہ ہے کہ جس میں تمام اہل قبلہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک شخص نے ایک تعجب اور انداز میں یہ بھی پوچھ لیا، اچھا سب کو بخش دیا جاتا ہے؟ تو آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ ذاک صدرک، کیا یعنی تیرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہے، مطلب یعنی کیا تو بخیل ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی تمام اہل قبلہ کو رمضان المبارک کے شروع میں بخش دیتا ہے، لیکن 3 گروہ ایسے ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے۔ وہ کون سے 3 گروہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ وہ ہے کہ جو میرا نام یعنی نام محمد سنے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور وہ اس کے اوپر یعنی اس نام سننے کے بعد پھر صلوات نہ پڑھے، وہ درود نہ بھیجے، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جسے یعنی والدین نے عاق کیا ہو، یعنی والدین کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا احترام کیجئے، والدین کی بے ادبی نہ کیجئے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ یعنی کوئی بندہ والدین کا عاق قرار
نہ پائے، کسی کو والدین یعنی آق قرار نہ دیں۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کو پائے لیکن وہ اس سے مستفید نہ ہو سکے۔ اب دیکھیں ہم سب، اب رمضان کا مہینہ آیا ہوا ہے، اب سب لوگ جو ہے نا وہ ایسا رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، یہ گھڑیاں گزار رہے ہیں، یہ برکت کی گھڑیاں جو ہے وہ مغفرت کی گھڑیاں گزر رہی ہیں، لیکن وہ ان سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک بہتے ہوئے دریا میں آپ ایک مثلا ایک فٹ بال ڈال دیں، کوئی اس ٹائپ کی کوئی بال گیند وہ ڈال دیں تو وہ وہاں پہ تیرتی ہوئی تو جائے گی، لیکن اس پانی سے وہ مستفید وہ استفادہ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ وہ بند ہے، وہ کوئی اس سے یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ تو رمضان میں یعنی جو بندہ رمضان کی گھڑیاں گزار رہا ہے، رمضان کا وقت گزار رہا ہے لیکن وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے دریا میں ایک فٹ بال جو ہے نا وہ بہتی ہوئی جا رہی ہو، اس طرح ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 میں بھی اسی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی پس جسے اللہ بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ لہذا یعنی اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اسلام کے لیے بھی ظرفیت چاہیے ہوتی ہے، یعنی آپ میں ظرفیت کتنا ہے کہ آپ کتنا جو ہے وہ اس رمضان المبارک سے استفادہ کر سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر یہ گھڑیاں گزر جائیں اور کوئی انسان مستفید نہ ہو سکے تو روایت میں یہی آیا ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور رمضان ختم ہو جائے پھر بھی وہ گنہگار رہ جائے۔